نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، الحمدللہ تعالی ہم ہفت روزہ پیر شریف محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور ماہ قعدہ شریف کا ماہ مقدس، اس ماہ کے اندر خوش نصیب لوگ جو اللہ رب العزت کی توفیق سے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ جا رہے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جانے والے ہیں۔ تو اسی حوالہ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے پیر شریف کو شان مکہ المکرمہ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات کی تھی اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلے پیر شریف کو شان مدینہ المنورہ بیان کریں گے۔ سامعین عزیز وقار، یہ بات بالکل اٹل اور یہ بات بالکل حقیقت پہ مبنی ہے کہ کائنات میں دو شہروں جیسا شہر کوئی نہیں ہے، ایک مکہ اور دوسرا مدینہ المنورہ۔ یعنی اگر مکے کی بات کی جائے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید پہ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی، یعنی اس شہر کی قسم اٹھائی اللہ وحدہ لا شریک نے، یعنی شہر مکہ کی۔ اور قسم کیوں اٹھائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا محبوب قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ یہاں پہ تیرے قدم لگے ہیں۔ مکہ شہر کی قسم اللہ رب العزت نے اس لیے اٹھائی کہ وہاں پہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، جلوہ فرما ہوئے ہیں، قدم مبارک لگائے ہیں۔ تو جہاں پہ حضور قدم لگا دیں اس شہر کی تو اللہ قسمیں اٹھاتا ہے، اور جس مدینہ منورہ میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک ڈیرا لگا لے، اس مدینہ کی عظمت کا کون اندازہ لگا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے برادر اصغر مولانا حسن رضا علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ اور پھر آپ مدینہ شریف کی شان پہ کہتے ہیں، ایک عاشق نے جو ہے وہ منظر کشی کی ہے، اس نے کہا کہ مدینہ کی زمین کوئی عام زمین نہیں، اس نے کہا یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے۔ ارے جنت بھی یہی اور مالک جنت بھی یہی، جنت بھی یہی اور مالک جنت بھی یہی۔ حضرات پتہ چل گیا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہاں پر میں ایک بات کر کے گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، تو وہاں پر جو وہ شرطیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ روکتے ہیں انہیں، کہتے ہیں جی گنبد خضرا کی طرف نہ دیکھو، ادھر مکے میں جاؤ، جا کے بیت اللہ دیکھو، خانہ کعبہ دیکھو۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کعبہ تو پہلے بھی تھا، کعبہ تو پہلے بھی تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی کعبہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی کعبہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی کعبہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کعبہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی کعبہ تھا، حضرت جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کے دور کے اندر تو کعبہ تھا، لیکن کعبے کو قبلہ جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم نے بنایا ہے۔ یعنی یہ سرکار دو جہاں کا مقام ہے کہ جس طرف رخ کر لیا، جس طرف رخ کر لیا وہ تو قبلہ ہو گیا، اور جہاں بھی اپنا گھر بنایا وہ مدینہ ہو گیا۔ اور رات کو پتہ چلا کہ کعبہ مکہ جو ہے یہ افضل ہے، اور مدینہ جو ہے، اور پھر سرکار دو جہاں کی یہ والی حدیث مبارکہ، یعنی بلکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق
مدینہ جو ہے وہ مکہ سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ. اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ مکے نہیں جاتے، تو آپ نے فرمایا ایک فرضی حج تھا وہ میں نے کر لیا ہے. اور انہوں نے کہا اب مکے کیوں نہیں جاتے؟ مکے ایک نماز 1,00,000 کا درجہ رکھتی ہے اور ادھر جو ہے ایک نماز 50,000 کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ مدینہ چھوڑ کے مکے کیوں نہیں جاتے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ وہاں پر ایک نماز 1,00,000 کا درجہ رکھتی ہے، اگر گناہ ہو جائے تو عذاب بھی جو ہے وہ ڈبل ہوگا، اور جہاں پر اگر ثواب کم ہے لیکن اگر گناہ ہو جائے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. مصطفیٰ کریم وعدے دے کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتی اگر اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے تو گھبرانا نہ، میری بارگاہ میں آ، میں رب تعالیٰ سے سب گناہوں کی معافی لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہاں پر بخشوانے والی مصطفیٰ کریم جیسی ہستی موجود ہے. تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مکہ کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے فرمایا میرے سامنے مصطفیٰ کریم کی یہ حدیث ہے کہ سرکار دو جہاں نے جب کعبے کا طواف کیا، آخر میں جب ہجرت کے موقع پر تو سرکار نے فرمایا ہے کعبہ تیری بڑی شان ہے، تیرا مقام بڑا ہے، مجھے جو ہے وہ چھوڑ کے تمہیں جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن تیرے شہر کے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. اور پھر سرکار دو جہاں نے یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی یا الہ العالمین جتنی برکتیں مکے میں رکھی ہے مدینے میں اس سے جو ہے وہ دگنی برکتیں رکھ دی. حضرات اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا. اور پھر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں جی ادھر ایک نماز 1,00,000 کا درجہ رکھتی ہے، تو آپ نے اب عاشق لوگوں کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی عاشقوں جیسی ہوتی ہیں نا، تو آپ نے فرمایا کہ بیلیا یہ تے دس کہ اگر 50 پاس سے 50,000 تربوز ہوئے تو ایک پاس سے 1,00,000 خسخاس کا دانہ ہوئے تو ٹھیر کے نہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر ثواب تو ہے لیکن جہاں پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد خضرا کے جلوے موجود ہیں. اور پھر آپ مدینہ چھوڑ کے نہیں جاتے رہے، بلکہ یہاں پر لکھا ہے کتابوں والوں نے کہ آپ جس طرح مکہ شریف کا حرم ہے نا حدود مکہ، اسی طرح مسجد نبوی شریف کا مدینہ شریف کا بھی حرم ہے حدود مدینہ. اور آپ امام مالک مدینہ شریف کی حدود کے اندر کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے، بہت کم کھاتے بہت کم پیتے کہ کئی کے دن جو ہے وہ حاجت نہ آتی. تو جب قضاء حاجت کرنے کے لیے جاتے تو پھر مدینہ منورہ سے باہر جا کے کرتے، یعنی مدینہ کے اندر قضاء حاجت نہیں کیا کرتے تھے. اور جب جاتے تو آہستہ 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 چل کے جاتے، اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو دوڑ لگا کے واپس آتے. کسی نے کہا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں جاتا اس لیے آہستہ ہوں کہ موت کا وقت کوئی نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اگر مجھے موت آئے تو نبی کے شہر مدینے میں آئے، اور میں واپس دوڑ کے اس لیے واپس مدینے میں آتا ہوں کہ کہیں مدینے کی حدود سے باقی نہ مر جاؤں، مروں تو مصطفیٰ کریم کے شہر مدینے میں. تو حضرات یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم برحق حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج تو لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں کچھ نہیں، حج مکی ہوتا ہے، عمرہ بھی مکی ہوتا ہے، مدینے نہ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے. یہ لوگ آج کل بات کرتے ہیں مدینے نہ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ حج مکے میں ہوتا ہے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، لیکن قبولیت کی مہر جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے لگتی ہے، قبولیت کی مہر در مصطفیٰ سے لگتی ہے، تو سرکار دو جہاں کے در سے جو ہے وہ لگتی ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ بلد فی رسولک. یا الہ العالمین عمر تیرے سے دو چیزیں مانگتا ہے،
ایک تو موت مانگتا ہے تو تیرے دین کے رستے میں شہادت کی، اور دوسرا وفات مانگتا ہے تو تیرے نبی کے شہر مدینے میں مانگتا ہے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ساری دولت خدا کی مدینے میں ہے، کہ وہ حبیب یگانہ مدینے میں ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حج کرنے کے لیے جانے لگے نا، تو کسی نے کہا حضور حج پہ جا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کی تو پہل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل و رسول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اور پھر حج کر لیا، بیت اللہ کا حج سے فارغ ہوئے، تو پھر کیا کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو اے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حضرات یہ سرکار دو جہاں کے عاشقوں کا یہ عقیدہ ہے۔ حضرات پھر پتہ چل گیا کہ مکہ جو ہے اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ کے نزدیک مکہ جو ہے وہ سب افضل ہے، بلکہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ حضور آپ مدینے میں کیوں رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرے سامنے سرکار دو جہاں کی حدیث ہے، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہے، فرمایا میرے اوپر واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرات عزیز وقار آج لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں کیا ہے، ارے ہم کہتے ہیں مدینے میں کیا نہیں ہے، مدینے میں ایک پہاڑ ہے جسے جبل احد کہا جاتا ہے، ارے وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا یہ احد پہاڑ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ ارے مدینے میں آؤ ہم بتاتے ہیں مدینے میں کیا ہے، مدینے میں جو قبرستان ہے اسے بھی جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ ارے آؤ بتائیں مدینے میں کیا ہے، مدینے میں وہ ہے کہ جو کائنات میں اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں کہاں پر بھی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو جہاں نے فرمایا میرا شہر مدینہ وہ ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ میرے گھر والی جگہ اور منبر تک کی جگہ یہ جو ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ اور رات پھر پتہ چل گیا کہ مکہ وہ ہے، مدینہ وہ ہے، کہ یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، ارے جنت بھی یہی اور مالک جنت بھی یہی۔ تو حضرات ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور میں بالکل بات جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اپنا عقیدہ جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مکہ بھی پاک ہے اور مدینہ بھی پاک ہے، ہم مکے کو بھی مانتے ہیں اور مدینہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے، مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے، مکے میں حضرت سیدہ خدیجہ ہے، مدینے میں سیدہ فاطمہ ہے، مکے میں بیت جبار ہے، مدینے میں یاروں کا یار ہے، مکے میں جبل نور ہے، مدینے میں دلوں کا سرور ہے، مکے میں رکن یمانی ہے، مدینے میں فضل ربانی ہے، مکے میں میدان عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکے میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، ارے مکے میں غار حرا ہے، مدینے میں گنبد خضرا ہے، ارے مکے میں جلال خدا ہے اور مل کے بولو مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ ملا ہے ہم کو یہ عشق کا کرینہ، ایک آنکھ میں ہے مکہ ایک آنکھ میں مدینہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، پر غور سے سن تو ہے رضا کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔